बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जेफरी चौसर की प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के अगले टॉपिक की जाने बढ़ेंगे, जो कि नाइट और पार्सन के करेक्टर के कंपैरिजन और कंट्रास्ट पे बेस करता है। जेफरी चौसर ने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर सिर्फ इन्हीं दो किरदारों को सबसे ज़्यादा मुस्बत पर्सपेक्टिव में बयान किया, इनकी मुस्बत खूबियाँ ज़्यादा बयान की, और ऐसा लगता था कि जेफरी चौसर शायद इन्हीं किरदारों को ज़्यादा प्रेज़ भी कर, इन्हीं को पसंद भी करता है। जब हम इन दोनों कैरेक्टर्स के कंपैरिजन और कंट्रास्ट को हम डिस्कस करने के लिए एग्जाम में जाएंगे, तो सबसे पहले हम उसी तरह जेफरी चौसर की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, और वहीं पे साथ बताएंगे कि इन किरदारों के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं, और वो कुछ ऐसी चीज़ें इनके अंदर मौजूद हैं जो कि इनको एक दूसरे जैसा बनाती भी हैं, और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं जिनकी वजह से जेफरी चौसर इन दोनों किरदारों को ज़्यादा एडमायर करता है। उसके बाद हम अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। नाइट और पार्सन के किरदार के ऊपर जितनी भी डिस्कशन की गई है वो पेज नंबर 29 पे मौजूद है, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। नाइट और पार्सन ये दोनों किरदार ऐसे हैं जिनको जेफरी चौसर ने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर बड़े ही बारीकी के साथ पेंट किया, बड़ी मेहनत के साथ उसने इन किरदारों के अंदर रंग भरे। इन दोनों किरदारों के अंदर जेफरी चौसर ने बहुत थोड़ी खामियां बयान की, बहुत कम शॉर्ट कमिंग्स डिस्कस की। नाइट को अगर देखा जाए तो वो शिवल्री को आइडियलाइज करता है, शिवल्री का जो एक आइडियल पहलू है उसको दिखाता है। इसी तरह पार्सन जो है वो रिलीजियस क्लास के लिए एक आइडियल की सूरत में दिखाया गया है। यानी कि जब अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं कि जेफरी चौसर को किस तरह की शिवल्री चाहिए थी, किस तरह अस्करियत के लोगों को, जंग लड़ने वाले लोगों को वो किस तरह देखना चाहता था, तो आप नाइट के किरदार को देखिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि जिस तरह जेफरी चौसर ने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर क्लर्जी के किरदारों की करप्शन को जगह जगह उसने हाईलाइट किया, जगह जगह उसने उनके ऊपर बात की, और आप ये चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि जेफरी चौसर फिर किस तरह के मज़हब के किरदार देखना चाहता था या मज़हब को किस तरह देखना चाहता था, तो आप पार्सन के किरदार को देखें। यानी कि शिवल्री को कैसे देखना चाहता था तो नाइट, और क्लर्जी को किस तरह देखना चाहता था तो पार्सन। और ये भी दिखाता था कि जहाँ उसकी सोसाइटी के अंदर इन दोनों क्लासेस के अंदर खामियां मौजूद है, वहाँ पे खूबियों की सूरत में भी एक एक किरदार कम अज़ कम मौजूद है। चौसर की करेक्टराइजेशन बड़ी ही अहम है, बड़ी वर्थ मेंशनिंग है, क्योंकि उसने ह्यूमैनिटी को बड़ी बारीकी से देखा, बड़ी बड़ी गौर से उसने इंसानियत का मुशाहिदा किया। वो इंसानी फितरत को बड़ी अच्छी तरह जानता है, और उसने बड़े ही गहराई के साथ इसको ऑब्ज़र्व किया, और उसने हर उस चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ बयान किया जिसको उसने देखा। जेफरी चौसर के किरदार मोशनलेस नहीं है, साकित नहीं है, बल्कि वो मूव कर रहे हैं, मुस्कराते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते खेलते हुए कैंटरबरी के सफ़र पे जा रहे हैं। जेफरी चौसर को अल्फाज का पेंटर भी कहा जाता है, और वो अपने किरदारों की पेन पिक्चर्स बनाता है, हर उस किरदार की तस्वीर कशी करता है जिसको वो इस जर्नी के दौरान देखता है। एक ड्रामेटिस्ट की तरह पहले वो अपने किरदारों को डिस्क्राइब करता है, उसके बाद उनके एट्रीब्यूट्स को मेंशन करता है, और रीडर के ऊपर इस चीज़ को छोड़ देता है कि वो उन किरदारों को खुद जज करे। आइए देखते हैं कि किस तरह उसने इन दो किरदारों को एक दूसरे के मुतवाज़ी खड़ा किया, और किस तरह उसने इन दोनों किरदारों को प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर पेश किया। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट के अंदर, जो कि प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर सबसे पहला पेश किए जाने वाला किरदार है। पेज नंबर 29 पे सेकंड पैराग्राफ की डिस्कशन लेके आगे बढ़ रहा हूँ कि जेफरी चौसर इस किरदार को बड़ा बहादुर और बड़ा ही लवली पर्सन की सूरत में दिखाता है, और वो ये बात भी बयान करता है कि इस शख्स ने अपने मुल्क और अपने मज़हब के लिए जंगें लड़ी, अपनी जान को ख़तरे पे रख के ये अपने मज़हब और अपने मुल्क का परचम बुलंद करता रहा। जेफरी चौसर ना सिर्फ उसके लिबास को देखता है, बल्कि उसकी फितरत का भी मुशाहिदा करता है। जेफरी चौसर के मुताबिक नाइट को सादगी बहुत पसंद है, और नाइट के साथ उसका बेटा स्क्वायर भी मौजूद है, जिसने अपनी जिसने
اپنے لوگوں کے لیے بہت سی جنگیں جیتیں۔ جیفری چوسر نے نائٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جنگوں پہ جاتا رہا، لیکن جیفری چوسر نے یہ بھی بتایا کہ نائٹ کے اندر اپنے زمانے کے باقی نائٹس کے متضاد اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر تکبر کا عنصر موجود نہیں ہے۔ جس طرح اس زمانے کے نائٹس کے اندر تکبر تھا، اس کے اندر تکبر نام کی کوئی برائی موجود ہی نہیں ہے، بلکہ بہادری اور کرٹسی یہ دو میجر انگریڈینٹس ہیں جن کے ساتھ بنا ہوا نائٹ جو ہے اس کو جیفری چوسر نے پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر اپنے ریڈر کو پڑھنے کے لیے پیش کیا۔ نائٹ بہت سے مواقع پہ جو ہے وہ اس کو عزت بخشی گئی اس کے کارناموں کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے، اور وہ ہمیشہ اپنے آقاؤں کے پیچھے کھڑا رہا، یعنی کہ جب کبھی ملک کے لیے یا مذہب کے لیے لڑنے کا موقع آیا تو اس نے اپنی جان پیش کی، اور اس کو بیسیکلی 14 سینچری کی جو کلاس ہے اپر کلاس اس کا نمائندہ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ارسٹوکریسی سے نائٹس کا تعلق ہوتا ہے، لہٰذا وہ اسی اپر کلاس کا ریپرزنٹیٹیو ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو جیفری چوسر نے اس کے پیرالل جہاں پہ اس نے شیولری کا کردار دکھایا، وہیں اس نے جو ہے دوسرا کردار بھی دکھایا، اور وہ کردار جو ہے وہ ہے پارسن جو کہ مذہب کا نمائندہ ہے، اور اس کے کردار کو پڑھنے کے بعد، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے بعد ریڈر اس چیز پہ کنکلوڈ کر سکتا ہے کہ مکمل ریلیجس کلاس جو وہ کرپٹ نہیں تھی، بلکہ ریلیجس کلاس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اچھے بھی تھے، کچھ لوگ سوسائٹی کے اندر ایسے بھی تھے جو کہ مذہب کی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دے رہے تھے اور مذہب کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اور پارسن ان میں سے ایک بڑا ہمبل اور جنرس آدمی تھا۔ نہ اس نے ہمیشہ دوسروں کی خاطر، دوسروں کے قرض اتارنے کے لیے بھی، دوسروں کا بوجھ اتارنے کے لیے بھی اس نے اپنی جیب سے قرض ادا کیا، اور وہ اوپریس لوگوں کے گھروں کو دبے ہوئے لوگوں کے گھروں تک جاتا تھا، اور اس وقت جاتا تھا بارش میں بھی وہ ان کے گھروں تک جاتا تھا، یعنی کہ حالات کیسے بھی ہوں وہ ان لوگوں کی خدمت کرتا تھا، مظلوم طبقے کی خدمت کرتا تھا۔ ایک بڑا ہی پاکیزہ آدمی جس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ لوگوں کو خدا کا جو غضب ہے اس سے وہ بچائے، اور پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر ہمیں کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ایسا چرواہا ہے جو کہ اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، ان کو جو ہے وہ درندوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیفری چوسر کا پارسن ایک آئیڈیل ریلیجس کردار ہے جس نے اب غریبوں کو بھی اور گناہ گاروں کو بھی مدد فراہم کی، اور اس نے ہمیشہ گناہ کرنے والے لوگوں سے تو محبت کی لیکن گناہ سے نفرت کرتا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اگر سونا جو ہے وہ پگھل سکتا ہے تو لوہا بھی پگھل سکتا ہے، یعنی کہ اگر ان کے دل گناہ کر کر کے لوہے کی طرح سخت ہو چکے ہیں تو یہ بھی پگھل سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا آدمی تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات پہ سختی سے کاربند رہتا تھا، اور دوسرے لوگوں کو بھی انہی فرمودات کی تعلیم و تربیت دیتا تھا۔ پیج نمبر 29 پہ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے کہ جب ہم ان دونوں کرداروں کو کمپیریزن کریں، پارسن کو اور نائٹ کو، تو یہ چیز بڑی ہی اہم ہوگی مینشن کرنے کے لیے کہ نائٹ اور پارسن اور اس کے ساتھ ساتھ دا کلارک آف آکسفورڈ یہ وہ کردار ہیں جو کہ بیسیکلی آئیڈیلائز کنسیپشنز ہیں۔ چاسر نے ان کرداروں کو دوسری کرداروں کے اوپر ان کے رویے کی بنیاد پہ ہی سپیریارٹی دی، فوقیت دی۔ نائٹ اور پارسن دونوں بڑے ہمبل اور پائس کردار ہیں۔ نائٹ جو ہے وہ اپنے مذہب اور اپنے ملک کے لیے زندگی گزار رہا تھا، اور اس نے اپنے مذہب اور اپنے ملک کی خاطر جنگیں لڑیں۔ اسی طرح پارسن کے اندر بھی اسی طرح کے ایٹریبیوٹس تھے، وہ بھی ایک ایسی زندگی گزار رہا تھا جو کہ یا تو خدا کے لیے ڈیووٹڈ تھی یا خدا کی مخلوق کے لیے ڈیووٹڈ تھی، لہٰذا دونوں کے کریکٹرسٹکس کو اگر دیکھا جائے
تو وہ یہی تھے کہ یہ دونوں اپنے لیے زندگی نہیں گزار رہے تھے بلکہ یہ دوسروں کے لیے زندگی گزار رہے تھے۔ پیج نمبر 29 پہ چوتھا پیراگراف ڈسکس ہو رہا ہے جہاں پہ ہم ان دونوں کرداروں کے کمپیریزن پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ان کا کامن کریکٹرسٹکس تھا کہ یہ دونوں دوسروں کے لیے جی رہے تھے، اپنے لیے نہیں جیتے تھے، اور دونوں کو سادگی پسند تھی، اور دونوں دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، نہ ہی وہ کرپٹ تھے اور نہ ہی وہ دوسروں کی مدد کر کے اپنے اندر تکبر محسوس کرتے تھے۔ نتیجتاً دونوں کے اندر کردار کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت سی سملیرٹی ہے سمپلسٹی، دوسروں کی مدد کرنا اور مذہب کے لیے اپنی زندگی کو سپینڈ کرنا، یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ان دونوں کرداروں کے اندر ایک جیسی موجود ہیں۔ پیج نمبر 29 پہ پانچواں پیراگراف دیکھیں گے ہم، جہاں پہ ان دونوں کرداروں کے اندر موجود ڈس سملیرٹیز کی بات کی گئی ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ دونوں کے اندر کون سی چیز مختلف ہے تو نائٹ جو ہے وہ فیوڈلزم کا ریپرزنٹیٹیو تھا، جبکہ پارسن جو ہے وہ ریلیجس کلاس کا نمائندہ تھا۔ اس طرح پارسن جو ہے وہ ایکلیزیاسٹیکل ورلڈ کے اندر موجود ورچو کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو نائٹ جو ہے وہ سیکولر ورلڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ چاسر کے مطابق پارسن ایک غریب آدمی تھا، لیکن نائٹ جو ہے وہ غریب نظر نہیں آتا بلکہ وہ اپر کلاس کا آدمی ہے۔ نائٹ کے اندر بہادری کی خوبیاں موجود تھیں اور اس نے ہیومینٹی کو اپنی اسٹرانگ باڈی اور ٹریننگ کی بنیاد پہ ہی ہیومینٹی کو ریپرزینٹ کیا، انسانیت کی خدمت کی، جبکہ ایک طرف وہ مضبوطی کی بات ہے، اسٹرانگ باڈی کے حساب سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، تو پارسن جو ہے وہ لوگوں کو اپنے پیور ہارٹ کی وجہ سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ نائٹ جو ہے وہ اپنے ماسٹرز کی، اپنی آقاؤں کی نظر میں اچھا آدمی تھا، لیکن پارسن جو ہے وہ خدا کی نظروں میں نیک بننا چاہتا تھا۔ نائٹ جو ایک ایسا آدمی ہے جو کہ ورلڈلی سکسیس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ پارسن جو ہے وہ ایٹرنل لائف کی کامیابی کا ریپرزینٹیٹیو ہے، اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ پیج نمبر 29 پہ موجود سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے کہ فائنل انالیسس دونوں کریکٹرز کا دیکھا جائے، ڈسکشن کی جائے تو جیفری چوسر نے بڑے ہی مہارت کے ساتھ نائٹ اور پارسن کا کردار پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر پیش کیا۔ بہت کم کردار ایسے ہیں جو کہ 14 سینچری کے ورچو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، زیادہ تر کردار یا تو کرپٹ ہے یا تو برے ہیں۔ نائٹ اور پارسن یہ دو کردار ایسے ہیں جو کہ باقی کرداروں سے بالکل مختلف ہیں، نہ تو وہ کرپٹ ہے اور نہ ہی وہ بائی ہارٹ ان کے اندر کوئی برائی موجود ہے۔ ان دونوں کے اندر ایسی سملیرٹیز ہیں جن کے بارے میں کہتے ہوئے جیفری چوسر بتاتا ہے کہ وہ ایک ہمبل لائف گزارتے ہیں، موڈسٹ بیہیویئر ہے، دے آر سرونگ ان نیچر، اور ابو آل یہ سارے کے سارے اپنی اسپیسیفک کلاسز کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 29 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے جو کہ نائٹ اور پارسن کے کردار کے کمپیریزن کنٹراسٹ کا بھی آخری پیراگراف ہوگا کہ چاسر نے اپنی کتاب کو ان دو کرداروں کو بیان کرنے کے بعد اس نے بیلنس کر دیا، جہاں اس نے شیولری کے اندر خامیاں بتائیں، کلرجی کے اندر خامیاں بتائیں، وہیں ساتھ ساتھ اس نے ان کے اندر خوبیوں کا بھی اظہار کرنے کے لیے دو کردار پیش کر دیے۔ پارسن جو ہے اس کو نائٹ کے ساتھ کنٹراسٹ کے طور پہ تو پیش نہیں کیا جاتا بلکہ وہ اس کے ساتھ سملر ہے، ایک یا دوسرے طریقے سے اس کے اندر سملیرٹیز موجود ہے۔ بہت سے معاملات میں پارسن اور نائٹ جو ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں کیونکہ دونوں کے اندر کامن ایٹریبیوٹس موجود ہے اور ان کے اندر سملیرٹیز زیادہ ہیں، ڈائیورجنسز جو ہے وہ کم ہیں۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک دا نائٹ اینڈ دا پارسن، پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر دیے ہوئے اس ٹاپک کی ہم نے 29 پیج پہ ڈسکشن کی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔